تو ہاں بولیے۔ شارق بات کر رہے ہیں؟ ہوں ہاں، کون بول رہا آپ؟ صادق وارسی بول رہے ہیں۔ کون؟ صادق وارسی جمشید پور سے آپ کے دکھلائی سے ہی بات کر رہے ہیں، اویس سے نمبر ملا تھا آپ کا۔ اچھا بولیے۔ تو میں آپ ان کو دیوبندیوں کی بنائی ہوئی پوسٹ غیر اللہ کے سے مدد مانگنے کے خلاف بھیجتے رہتے ہیں۔ ہاں بھیجتے ہیں، بولیے۔ ہاں، تو اس پر کیا معاملہ ہے آپ کا؟ وہی وہ بتا رہے تھے کہ جائز ہے، کہاں سے جائز ہے؟ تو ناجائز ہے آپ کو کہاں سے معلوم چلا؟ ناجائز تو قرآن سے معلوم چلا۔ اچھا، قرآن میں آپ نے خود دیکھا؟ جی میں نے خود پڑھا قرآن سے۔ اچھا، کیا پڑھا؟ جو آیت سن تو ہم اس کو بھیجے۔ نہیں تو آپ مجھے ہی بتا دیجیے نا۔ آج سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اور بھی سورہ کی آیت ہے، ہوں سورہ نمل کی ہے۔ ہوں۔ کیا ہے سورہ فاتحہ کی آیت میں؟ وہی ایاک نعبد و ایاک ہاں نستعین۔ وہی والا جی۔ اچھا، تو اس سے کیا سمجھے آپ؟ جی اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنا ہے۔ اچھا، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنا ہے، اگر کوئی مانگتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ جی شرک ہو جائے گا۔ اچھا، تو آپ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے ہیں؟ نہیں، کسی معاملہ میں نہیں؟ دیکھیے ایک مدد جو ہوتا ہے ہم لوگ جو اسباب کے ہوں تحت جو مدد کرتے ہیں، ایک جو مدد ہوتا ہے اسباب کے تحت کہ کوئی میرے سامنے ہے تو ہم اس کو بولیں گے پانی کے گلاس بڑھا دینے، یہ الگ ہوں۔ مدد ہو گیا۔ تو یہ لیکن مدد کی اجازت اس آیت میں ہے؟ ہاں وہ تو مدد تو بھائی دیکھیے تو اس آیت میں کس سے منع کیا جا رہا ہے؟ نہیں نہیں، آپ بتائیے نا۔ آپ بتا رہے ہیں نا مجھے کہ اس آیت کریمہ سے غیر اللہ سے مدد مانگنے کو شرک قرار دیا گیا ہے، ہاں شرک اور کرا اس میں دیا۔ کیا ہے کہ نہیں بے نہیں، شک اللہ ہی بات مددگار ہے۔ سنیے، بات سنیے آپ۔ جی اس آیت میں لکھا ہے اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنا ہے، جی، تو کب نہیں مانگنا ہے؟ تو یہ آپ بتائیے۔ تو کب نہیں مانگ آپ بتائیں گے نا، کیونکہ آپ اس سے شرک کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ہم دعویٰ تو جس کا دیکھیے بتا تو دیے اصول بھائی ہم۔ اصول یہ ہے نا کہ ہوں جس کا دعویٰ ہوتا ہے نا، جو دعویٰ پیش کرتا ہے، ہوں تو اس کا دعویٰ تب کامل ہوتا ہے جب وہ اس پر دلیل پیش کرے۔ ٹھیک ہے، جی آپ نے یہ آیت کریمہ پیش کر کے دعویٰ کی، لیکن یہ دعویٰ کو آپ پروف نہیں کر رہے نا، ابھی اس کو پورا پروف کیجئے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے اس آیت کریمہ سے۔ پھر جب ہم نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہیں، تو اس تو آیت آپ میں نے کہا مطلب کیا ہے بھائی؟ اس تو آیت آپ میں نے کہا مطلب سنیے کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، ہم کسی اور سے تحت الاسباب مدد لے لیتے ہیں، اسباب کے اسباب کے تحت۔ تحت۔ جی، جی تو اس آیت کریمہ میں یہ تو نہیں بتایا گیا نا کہ آپ تحت الاسباب مدد لے سکتے ہیں، اب ما فوق الاسباب مدد لینا شرک ہے۔ تو اس آیت میں مطلب کیا ہے بھائی؟ اس تو آیت مطلب ہم تو یہی سمجھے ہوں کہ اسباب کے تحت تو مدد جائز ہے، لیکن اسباب کے ہٹ کے مدد شرک ہو جائے گا۔ تو دیکھیے ہاں تو بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، نہیں نہیں، ترمذی اس شریف آیت کی کا بھی حدیث مطلب شریف ہے۔ ہاں، بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اسی کا مطلب ہی بتا رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے۔ کہ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے نا، یہ بخاری شریف کی، کہ قرآن کریم میں بغیر علم کے جو اپنی رائے کو داخل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، حضور کا فرمان ہے۔ جی تو اب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ لیے، اب اس پر آپ بغیر علم کے اپنی رائے کو داخل کر رہے ہیں کہ اس میں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، لیکن خود ہم آپ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے من سے تعویلات یہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم تحت الاسباب مدد لے سکتے ہیں، ما فوق الاسباب مدد نہیں لے سکتے، جبکہ اس آیت کریمہ میں اس کی کوئی وضاحت اور کوئی دلیل ہے بھی نہیں۔ تو اس آیت کا مطلب آپ سمجھا دیجیے ہم کو ہاں، کہ اب کس سے منع دیکھیے، کیا گیا؟ ٹھیک ہے، ہم اس آیت کریمہ سے کس سے منع کیا گیا ہے، کس سے جائز ہے، کس سے ناجائز ہے، وہ بھی ثابت کریں گے، جی جی سب ثابت لیکن کریے آپ۔ ما فوق الاسباب مدد لینا یعنی بغیر اسباب کے مدد لینا یہ آپ کے نزدیک شرک ہے۔ جی اور آپ نے اویس کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی ہمارے عقیدے کو غلط ثابت کر دے تو ہم دیوبندیت کو چھوڑ دیں گے، ہاں تو اس ہے نا؟ آیت کو صحیح کر دیے، ہم مانگنے کو تیار ہو جائیں گے ہاں، پھر آپ آپ نے یہ بتائیے۔ بھی کہا تھا نا کہ ہم جی دیوبندیت جی، کو چھوڑ دیں گے، اور آپ کا یہ دیوبندیت چھوڑنے کی بات نہیں ہے بھائی، یہ جو عقیدہ ہے، جو صحیح عقیدہ، اس سے آپ لوگ ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں نہیں، ہم ابھی دیکھیے کچھ بولے نہیں آپ کو، نہ ہم ہٹانا چاہ رہے ہیں نہ آپ کو چڑھانا چاہ رہے ہیں، ابھی ہم آپ کی ہی بات کریں گے۔ آپ کا یہ دعویٰ ہے نا کہ آپ لوگ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہو۔ نہیں ہم تو نہیں مانگتے۔ ہاں، نہیں مانگتے، لیکن پھر آپ نے کہا کہ تحت الاسباب مانتے ہیں، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے جو دیوبندی یا وہابی حضرات جو معنی لیتے ہیں نا، تو اس معنی سے اور اس اصول سے تو تحت الاسباب بھی مدد لینا شرک ہو گیا، کیونکہ آپ کے پاس تحت الاسباب کی دلیل اس میں ہے ہی نہیں، اس میں وضاحت بھی نہیں ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنا، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتا، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اب تجھ سے ہی مدد میں تحت الاسباب بھی داخل ہے، ما فوق الاسباب بھی داخل ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک آگے ہے، بڑھیے آپ۔ تو آپ خود اس آیت کریمہ سے خود مشرک ہو گئے پہلے۔
ٹھیک ہے بولتے ہاں، جائیے آپ. اور دوسری چیز ثابت آپ کا کریے یہ کس طرح دعویٰ ہے. منع کیا گیا ہے. ہاں، اب دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ دیوبندی حضرات یا آپ لوگ جو غیر اللہ سے مدد ما فوق الاسباب نہیں مانتے ہیں، صرف تحت الاسباب مانتے ہیں. تو آپ نے اشرف علی تھانوی کا نام جانتے ہیں آپ؟ آپ بولیے. اشرف علی تھانوی آپ کے دیوبندیوں کے بہت بڑے حکیم الامت اور بہت بڑے محقق، بہت بڑے عالم دین آپ لوگ مانتے ہو اس کو. ٹھیک ہے. اشرف علی تھانوی صاحب ایک کتاب لکھے ہیں امداد المشتاق، ہوں. جو میرے پاس کتاب موجود ہے. آپ مجھ سے آ کے ملاقات کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ فیسلٹی بھی ہے کیونکہ آپ جکسلائی سے ہیں. ہم جوکسلائی سے نہیں ہے. کہاں سے آپ؟ ہم مانگور. اچھا، مانگو جکسلائی کتنی دور ہے؟ بہت دور ہے بھائی. نہیں کوئی دور نہیں ہے، آپ بولیے گا تو ہم مانگو آگے دکھا دیں گے انشاءاللہ. تو آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب کے امداد المشتاق میں کیا لکھتے ہیں کہ ان کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے وہ مرید تھے. وہ فرماتے کہ میرے پیر و مرشد کے بعد از انتقال ان کے مزار شریف پر ایک جوہلا حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور میں آپ کا مرید ہوں، کافی پریشان حال ہوں، محتاج ہوں، روٹیوں کا محتاج ہوں، دستگیری فرمائیں، مدد فرمائیں. ٹھیک ہے. پھر اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ قبر سے آواز آتی، حکم ہوا کہ تم میرا مرید ہے، روزانہ میری قبر پہ آیا کر، تمہیں روزانہ 8 آنا مل جایا کرے گا. ٹھیک ہے. پھر بھائی تھانوی دیکھیے یہ چکر میں ہم کو مت پھنسائیے. آپ ہم کو بولے کہ آپ کے کون سا چکر میں مدد نہیں پھنسا جائز ہے. رہے ہیں، آپ کے چکر میں نہیں پھنسا رہے ہیں ہم. آپ کو جو آپ کے دیوبندی حضرات جو ہم آدھی کو اس ادھوری سے کوئی بات بتا لینا کے دینا گمراہ نہیں ہے کرے، بھائی. کیوں آپ کو لینا دینا نہیں ہے؟ آپ کا یہ شرک کا فتویٰ صرف ہم سنیوں کے لیے ہے. اگر آپ کے مولوی اور آپ کے اکابرین وہ عمل کو کر کے غیر اللہ سے مدد مانگ رہے تو وہ جائز ہے، اس کے چکر میں آپ نہیں پڑیں گے. ہم کو بھائی اس سے لینا دینا نہیں. آپ ہم کو اس آیت کا مطلب بتائیے نا. آپ ادھر اس کہاں آیت کا گھسا رہے. مطلب ہی ہم بتا رہے ہیں کہ اشرف علی آپ تھانوی خود نہیں نہیں لکھتا ہے کہ نہیں اس یہ کے پیر صحیح و نہیں ہے مرشد بھائی. قبر سے مدد کرتے ہیں. تو اشرف علی تھانوی مشرک ہوا کہ یہی نہیں ہوا؟ ایٹیٹیوڈ میرا بھائی صحیح نہیں ہے. سمجھ گیا نا آپ کا. اچھا یہ ایٹیٹیوڈ ہو گیا. آپ اگر ہم کو مشرک کہیں ہم کہاں آپ کو تو وہ مشرک کہہ آپ رہے ہیں. آپ کیوں، کا عقیدہ غلط ہے یہ والا. تو ہم غیر اللہ سے مدد مانگتے میرا اس عقیدہ آیت کا غلط ہے؟ مطلب آپ ہم سے پوچھ رہے تو آپ ادھر چل جا رہے ہیں. ارے آپ حضرت سے اس آیت اگر، کا مطلب پوچھے نا آپ سے ہم. ہاں تو ہم وہی بتا رہے ہیں نا کہ اگر اس آیت کریمہ سے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر آپ کے اشرف علی تھانوی تو مشرک ہوئے نا. اس کو آپ لوگ مشرک کیوں نہیں کہتے؟ بھائی میں نے ان کو نہ پڑھا ہے، بس سنا ہے ان کے بارے میں. ہاں تو آپ سنے ہیں، ہم لیکن یہ پڑھا ہے. دیوبندیت کی بنیاد ہم ہے یہ ساری قرآن چیز. پڑھے بھائی. اب ہم قرآن سے بات کریے. تو آپ پہلے دیوبندی ہو کے پھر مجھ سے مت بات کیجیے، پھر آپ دیوبندی کو صحیح مت بولیے. کیا کہ ہم وہی لوگوں سے سیکھتے ہیں بھائی. ہاں تو وہی لوگ سے اگر سیکھتے ہیں تو وہ آپ کو دھوکہ نہ دے رہا ہے. ایک طرف وہ خود لکھ رہا ہے کہ قبر میں نے مبارک ان سے مدد نہیں سیکھا ملتی ہے. بھائی. وہ کہاں کب پیدا ہوئے تھے؟ 100 سال پہلے پیدا ہوا تھا. ابھی پیدا ہوئے. ہاں تو آپ ابھی پیدا ہوئے ہو تو یہ انہی لوگوں کی بنائی ہوئی اصول ہے، انہی لوگوں کی بنائی ہوئی جماعت ہے نا. ٹھیک ہے یہ مان لی دیوبندی غلط ہے. جو ٹھیک ہے ایک منٹ ہوں ٹھیک ہے مان لی غلط ہے. ہوں تو اس آیت کا مطلب کیا؟ اب تو اس اشرف آیت علی کا تھانوی مطلب غلط ہے گھمائیے نہیں. تو پھر یہ دیوبندی جو ہے نا ان کو آپ کہیے کہ بھیا آپ اپنی جماعت کے اکابرین کو یہ مشرک کہیے، صرف سنیوں کو مشرک مت کہیے. اگر آپ مجھ پر انگلی اٹھائیے گا تو ہم دکھائیں گے نا بھائی یہ سارا کام تو خود آپ کے گھر پہ ہو رہا ہے، تو صرف ہمیں مشرک کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ سب کو مشرک کہیے، اپنے آپ کو بھی مشرک کہیے. اور یہی معاملہ ہوتا ہے کہ بھولی بھالی عوام، آپ جیسے عوام، نہ صرف آپ لوگ بھولے بھالے انسان ہیں، آپ لوگ دیوبندیت کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. بس خالی آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھا کے گمراہ کر دیا گیا ہے. رہی بات آیت کریمہ کی تو چلیے اگر آپ کو دیوبندیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا، اچھی بات ہے، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، ورنہ تو ابھی ہم بہت ساری کتابیں پڑھتے دیوبندیوں کی. بڑی اچھی بات ہے. ہاں نہیں ابھی آپ کے سامنے ہی باتیں رکھتے کہ یہ لوگ کیسے کیسے غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں. صرف بھولی بھالی عوام کو کہتے ہیں کہ تم اللہ والوں سے مدد مت مانگو، شرک ہے. لیکن یہ سب خود بخود غیر اللہ سے خوب مدد مانگتے ہیں اور ان کے مولوی خوب مدد کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے اللہ والوں سے مدد مانگو، سرکار خواجہ غریب نواز مددگار نہیں ہے. لیکن ان کی کتابیں پڑھیے گا نا تو ان کے مولوی جو ہیں، جو حضور کی گستاخی کرے کافر ہو چکے ہیں، وہ مددگار ہیں معاذ اللہ. ہاں تو آئیے اس ٹھیک ہے آیت بھائی. کریمہ آپ ہاں کو بتا دیتے بتائیے. ہیں. تو قرآن ہی فرماتا ہے نا کہ قرآن کریم کی بعض آیتوں کو ماننا اور بعض آیت کا انکار کرنا یہ منافقین کی علامت ہے. تو آپ قرآن کی صرف ایک آیت مانتے ہیں یا پھر قرآن کریم کی تمام آیتوں کو مانتے ہیں؟ سب کو مانتے ہیں. سب کو مانتے ہیں. ماشاءاللہ. آپ نے سورہ مائدہ پڑھا؟ دیکھیے بھائی آپ چکر میں گھمائیے نہیں ہمیں. اس سے بھائی اس ہم آیت کا کیا مطلب. پوچھ رہے ہیں، اسی آیت کا مطلب ہم آپ کو بتا رہے ہیں. آپ نے سورہ مائدہ پڑھا ہے؟ سورہ مائدہ نہیں پڑھا میں نے. نہیں پڑھے ہیں. صرف ایک آیت آپ کو بتایا گیا، وہی پڑھ لیے. سورہ تحریم آیت نمبر 4 پڑھیں آپ؟ نہیں پڑھا. سورہ تحریم اور سورہ مائدہ آیت نمبر 55 لکھ لیجئے اور سورہ تحریم آیت نمبر 4 لکھ لیجئے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک مسلمانوں کے مددگار اللہ ہے، اس کے رسول ہیں، جبریل امی ہیں، فرشتے ہیں اور اولیاء اکرام ہیں. ٹھیک ہے.
ایک تو آپ کو یہ آیت کریمہ بتا دی گئی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مراد ہے کہ اللہ پاکی مددگار ہے، اللہ ایک کے علاوہ منٹ ایک کسی اور منٹ سے۔ دوبارہ سے آیت کا نمبر بولیے گا؟ سورہ تحریم آیت نمبر 4، ٹھیک ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 55۔ تو اب سورۃ قرآن تحریم۔ کریم، ہاں اب قرآن کریم میں اللہ پاک نے صاف ارشاد فرما دیا ہے کہ بے شک مسلمانوں کے مددگار اللہ ہے، اللہ کے پیارے رسول ہیں، جبریل امی ہیں، نیک مومنین اور فرشتے ہیں۔ تو اب آپ اس آیت کریمہ کا انکار کر رہے ہیں، اور قرآن کی ایک اس آیت کا آیت کے انکار بارے کرنے والا میں مشرک میں ہو، نے ابھی اس سے ریسرچ نہیں کیا، تو انکار کہاں سے ہم کریں گے؟ تو آپ کو اس کا یہ آیت مطلب کریمہ کیا ہم ہم چیک پیش کریں کیے، گے نا بھائی؟ نہیں آپ ایک دم چیک کیجئے، وہی ہاں نہ چیک بولتے ہیں کریں کہ گے۔ آپ لوگوں کو پڑھایا نہیں جاتا ہے، صرف ایک آیت دکھا دیا جاتا ہے اور آپ ان لوگوں کی ایک آیت کو دیکھ کر ان کے گن گانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ شرک کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے یا غیر اللہ کو مددگار ماننا شرک ہے، تو پھر قرآن کریم میں یہ شرک بھرا ہوا ہے آپ کے مطابق، یا آپ کو جس نے بتایا اس کے مطابق یہ قرآن کریم کے سورہ تحریم میں شرک کا حکم دیا جا اس کا رہا ہے۔ مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسباب کے تحت مدد ہوگا، جو اللہ کے رسول اسباب کے تحت مدد کریں گے اور تو فرشتے یہاں اسباب اللہ کا کے حکم حکم سے کہاں ہے؟ مدد کریں گے۔ اللہ کے اس حکم سے ہر کوئی مدد کرتا ہے، چاہے اللہ کے رسول ہو یا کوئی بھی ہو۔ فرشتے جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ ہاں کے حکم سے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی عطا کردہ پاور تو سے اس ہی کا مدد مطلب یہ کرتے تھوڑی ہیں۔ نا فرشتوں کو ہم پکارنے لگ جائیں گے یا کیوں جبریل نہیں، مدد؟ کیوں نہیں پکاریں گے، کیوں ایک نہیں؟ دم پکاریے گا۔ کیسے کہے کیوں پکاریں گے؟ احمد بن حنبل کی حدیث شریف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم راستہ بھول جاؤ تو یہ ندا دو کہ اے اللہ کے بندو ہماری مدد کرو۔ اس کے بھائی منکر ہیں تم آپ؟ کہاں پھنسا رہے ہو یار ہم کہاں ارے سے یار پھر ہم اب آپ سے کو صحیح حدیث شریف دے پکارنے رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، ادھر پکارنے منع کر، اب دوسرے کا فتویٰ دکھا رہے ہو، وہ کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ صحیح حدیث ہم شریف ہم آپ کو ریسرچ دے نہیں رہے ہیں، کیے نا احمد بن بھائی۔ حنبل کی حدیث شریف۔ آپ کو اللہ کے پیارے رسول کا فرمان بتا رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول کا فرمان ہے کہ جب تم راستہ گم جاؤ تو یہ فرماؤ، یہ پکارو کہ اللہ کے بندو ہماری مدد کرو۔ ہاں تو اللہ کے بندے یہ اسباب غیب کے والے، تحت مدد غیب کریں گے۔ شدہ نہیں، غیب شدہ اللہ کے بندے کہاں مدد غیب؟ کریں گے۔ یہ غیب کہاں لکھا ہے آپ بتائیے؟ تو یہاں ظاہر کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ نہ دعویٰ کر رہے ہیں ہاں اس میں تو ظاہر یہاں پر لکھا ہوا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے غیب شدہ ایسے بندے ہیں جس کو تم نہیں جانتے، جو تمہارے مدد کرنے کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیز تو آپ پڑھیں گے نہیں۔ چلیے ٹھیک ہے نا، آپ ابھی اس پہ میرا ریسرچ نہیں ہے، آپ ہم کو بس دیے جا رہے ہیں۔ آپ ہم سے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو اس آیت صرفات کا کے مطلب غیب۔ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ بے شک مسلمانوں کا اس آیت کریمہ کا مطلب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ حقیقی مددگار صرف اللہ رب العزت ہے۔ حقیقی نے صرف ہاں صرف مطلب حقیقی مددگار اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت کے بغیر عطا کے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس کا ٹرانسلیشن دوبارہ سے پڑھیے گا آپ ایک بار۔ ہاں آپ ایک بار ایاک پڑھیے گا۔ نعبد و ایاک نستعین، ہاں یا کیا اللہ ہے؟ صرف تیری عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہاں ہیں۔ بالکل بالکل، تجھ ہی سے مدد پکارنا مانگتے کس ہیں۔ کو ہے؟ پکارنا کس کو ہے مدد میں؟ اچھا، اللہ کو پکارنا ہے۔ ہاں اللہ رب العزت کو پکارنا ہے، ہاں، تو اس کا کون اور انکار کسی کو کرتا ہے؟ پکارنا نہیں ہے۔ تو اور کسی کو اگر نہیں پکارنا ہے تو پھر اللہ کے اور پیارے کسی رسول کے نے ذریعے حکم سے دیا اللہ ہے، مدد کر سکتے ہیں، سنیے، فرشتے اور کے پھر ذریعے اللہ مدد کر سکتے ہیں، لیکن فرشتوں کو نہ پکار سکتے ہیں، نہ کسی اولیاء اللہ یعنی کو پکار فرشتے سکتے ہیں۔ مددگار ہیں یہ آپ مانتے ہیں؟ ہاں مدد کر سکتے ہیں اچھا لیکن فرشتے پکار نہیں سکتے۔ یعنی بندہ مدد کر سکتا ہے لیکن ہم اس سے مدد لے نہیں سکتے۔ دیکھیے بھائی اب پورے یہ کھچڑی بنا رہے ہیں۔ بھائی کھچڑی آپ بنا رہے ہو، آپ کو ہم قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کر رہے ہیں، آپ قرآن کی آیت کا انکار کر کے ہم اللہ کے پیارے رسول کا فرمان پیش کر رہے ہیں، آپ ان کے فرمان کو انکار کر کے اپنی قیاس کو یہاں پر ہی ثابت پیش کر رہے ہو۔ آیت کا مطلب تو بھائی آپ غلط بتا رہے ہیں نا، کہ کیسے ہم غلط حقیقی بتا رہے ہیں؟ حقیقی حقیقی کر رہے ہیں آپ۔ تو یہاں اس سے پکارنے سے منع کیا، یہ حقیقی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہاں پر مددگار کا معنی بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت مددگار ہے، ایک آیت کریمہ۔ دوسرا اللہ رب العزت نے یہ فرمایا دوسری آیت کریمہ کی کہ اللہ کے رسول بھی مددگار ہیں، اللہ کے فرشتے بھی مددگار ہیں اور مومنین بھی مددگار ہیں۔ تو ہم کو تو ساری آیت کریمہ کو لے کے چلنا ہے، آپ کے ایسا منافق تو نہیں سورہ بن جن جانا ہم کی کو۔ تو بھائی سورہ جن کی بھی ایک آیت ہے، لا تدعوا مع اللہ احد، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ ہاں اس اللہ کا کو سوا مطلب کیا کسی کو مت پکارو، وہاں پکارنے سے مراد ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پوجو۔ ہے؟ اس نہ آیت نہ نہ کریمہ نہ کی نہ نہ تفسیر پڑھ لیجئے آپ جا کے، کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ رب العزت کو پکارنا آیا ہے وہاں پکارنے سے مراد جو ہے وہ عبادت ہے، پوجنا ہے۔ پکارنا ہی تو عبادت ہوتا۔ تو آپ پکارنا کسی کو مطلب کہ پکار آپ رہے اپنے ہیں، پاپا کو بھی پکاریے کہ پاپا ادھر آئیے، یہ بھی پکارنا وہ عبادت ہو گئی۔ یہ پکارنا عبادت نہیں، کیونکہ یہ اسباب کے تحت ہم ان کو پکار رہے ہیں۔ کیسے اگر میں اسباب کے تحت پکار دیے؟ اس کی کیونکہ دلیل یہاں پیش کیجئے آپ۔ اس کی دلیل یہی ہے کہ میرے سامنے حاضر ہے، تو حاضر ہے، حی ہے، قادر ہے، تینوں ہیں۔
ہاں تو دلیل پیش کیجیے نا کہ بھیا کسی کو دلیل اگر کوئی کیا بھائی؟ سامنے ہو اس کو پکارنا جائز ہے، اور جو ہمارے سامنے نہیں ہے اس کو پکارنا شرک ہے. کیونکہ قرآن میں منع کیا کہاں منع گیا. کیا گیا؟ بولے تو لا تدعوا مع اللہ احدا، ہاں تو یہاں کیا اللہ کے کہا سوا گیا ہے؟ کسی کو مت پکارو. ہاں تو اس کا اللہ معنی کے کیا سوا ہے؟ کس میں نہ پکارے، اسباب کے تحت کسی کو نہ پکارنا. کہاں یہ آیت کریمہ میں لکھا ہوا ہے؟ اس کا ترجمہ پڑھیے تو تو. اس کا مطلب کیا ہوا پھر؟ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنے کا مطلب کیا ہے اللہ پھر؟ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے. عبادت ہے پکارنے کو، تو ہاں عبادت پکار پکارنے رہے سے تو وہی مراد عبادت مطلب ہو کہ گیا. جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ رب العزت تدعو کے کا علاوہ مطلب کیا کسی ہوا؟ اور کو تدعو کا مطلب تھوڑا سرچ پکارنا. کر کے بتائیے آپ. تدعو کا معنی پکارنا ہوا. تو پکارنا سے مطلب کیا ہوا؟ پکارنا سے مراد اگر آپ جائیے تفسیر ابن کثیر پڑھیے، تفسیر مدارک پڑھیے، تفسیر خازن پڑھیے، ٹھیک ہے، تفسیر روح البیان پڑھیے، اپنی قیاس میں شامل کیجیے، کیونکہ بغیر علم کے قرآن میں اپنی قیاس کو شامل کرنے والا جہنمی ہے. ان سب مفسرین نے لکھا ہے کہ تدعو کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو پکارنا. پکارنے سے مراد یہاں پر عبادت ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی تو ہے ہوں کہ دعا عبادت ہے، الدعاء العبادہ. آپ ہاں کسی سے پکار رہے ہیں تو ایک قسم کی عبادت ہے، دعا عبادت ہے. تو آپ ہاں یہاں فرشتوں کو پکارے یا اولیاء اللہ کو اچھا پکارے ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے نبیوں کو پکارے تو یہ دعا ہو گیا، ٹھیک ہے. پکارنا بھی ہو گیا، دعا ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس پر جواب دے رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ رب العزت سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، مجھے دکھا دے. ہوں ٹھیک ہے، تو حضرت ہوں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ 3 پرندوں کو ایک جگہ مکس کرو. ہاں ٹھیک ہے، مکس کر کے اس کے گوشت کو 3 پہاڑ میں کرو، ہوں اور 3 پہاڑ میں رکھنے کے بعد اس کو ادعو کر کے وہاں ہے اس آیت کریمہ کہ اب اس پرندے کو نام لے کے پکارو. ہوں ٹھیک ہے، جب ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ تینوں پرندوں کو پکارتے ہیں، ہوں وہ تینوں پرندے اڑتے ہیں، اڑنے کے بعد سب کا گوشت الگ ہوتا ہے، پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں. تو ہوں پھر یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ادعو سے وہاں عبادت کر دی پرندوں کی. ارے بھائی، اللہ نے ان پھر کو آپ کے حکم دیا کرنے کا. تو یہ شرک ہو گیا نا. کیا اللہ اللہ نے کسی کو ان کو شرک حکم کرنے کا دیا اس حکم کو دیتا ہے؟ پکارنے کے لیے، اللہ اس کو زندہ کرے گا. یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ اگر پکارنا کہاں گھما عبادت رہا بھائی، ہے تم تو کہاں سے حضرت کہاں گھما ابراہیم رہا علیہ یار. السلام نے پکارا. مدد کے لیے پکارا کہ اللہ کا حکم تھا اللہ اس لیے اکبر. پکارنا. یہی ہے نا کہ آپ لوگ صرف قیاس کرتے ہو، آپ لوگ صحیح چیز کو سمجھنا نہیں بھائی، چاہتے ہو. اب ایک دم الگ ہی سمجھنا آپ نہیں چاہ رہے. تو اس اتنی ساری آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ اتنی سارے آیتوں کو ہم ایک ایک کر کے آپ کو سمجھائیں کہ یہاں پر یہ مراد پکارنے سے مراد ہے عبادت کرنا. ہاں، عبادت کرنا. ہاں، لیکن آپ نے کہا کہ ہر پکارنا عبادت ہے، تو میں نے کہا پھر حضرت ہر ابراہیم علیہ پکارنا السلام نے بھی عبادت پکارا. نہیں ہے، اسباب کے تحت جو اسباب اس کی دلیل آپ نہیں پیش کر رہے نا کہ اسباب کے تحت پکارنا عبادت نہیں ہے. اسباب کے تحت ہی کسی کو پکارا جاتا ہے. تو اللہ یہ کو تو آپ کا پکار رہے. قیاس ہے نا. قیاس کیا ہے؟ تو اس آیت دلیل کا پیش مطلب کیجئے. کیا نکلا بھائی؟ پھر کون سی اس آیت آیت کا کا؟ مطلب کیا؟ کون سی بہت آیت ساری کا؟ آیت سورہ جن کا، لا تدعو، اللہ کے سوا کسی کو مت ہاں، پکارو. تو تو پھر اس آپ کا اپنے مطلب پاپا کیا کو ہے؟ پکار رہے ہیں. تو یہی تو تو پرابلم ہے پھر نا اس بھائی آیت آپ کا. کریمہ سے تو آپ بھی مشرک ہو گئے نا. تو آپ سے ہم مطلب پوچھ رہے ہیں نا. تو تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ہم ہم تو تو آپ کو اس کا مفسرین مطلب بتا رہے ہیں. رکیے ہم رکیے تو رکیے. ہاں ہم تو آپ کو اس کا مطلب بتا رہے ہیں نا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. کیا ہے اسباب بتائیے. کے تحت کسی کو نہیں پکار تو یہ سکتے آپ. آیت کریمہ کا آپ ہم اس کا ٹرانسلیٹ مطلب پڑھیے. بتا رہے ہیں. آپ کون ہوتے بتانے والے؟ آپ اپنے مطابق بتائیے کہ آپ دلیل تو پیش آپ بھی تو کیجیے گا. اپنے مطابق ہی نہ بتا رہے ہم کیا. تو بھیا آپ کو حوالہ دے رہے ہیں. تفسیر ابن کس کا کثیر بتا رہے پڑھیے، ہیں؟ تفسیر مدارک پڑھیے، تو ہم تفسیر آپ کو روح حوالہ نہیں البیان دے رہے پڑھیے. ہیں. کہاں حوالہ دے رہے ہیں؟ آپ تو اپنا قیاس پیش کر رہے ہیں کہ اس کا بتانے کا مطلب ہے کہ ما تحت الاسباب تو آپ ہم تو پکار بتا سکتے ہیں. دیے بھائی کہ ایک حدیث بھی تو ہے کہ کیا؟ دعا عبادت ہے. دعا عبادت، کسی کا پکار ہے تو دعا ہے، تو آپ اپنے عبادت پاپا ہے. کی عبادت کر دیے پھر نا، اپنے پاپا کو پکار کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پرندوں کو پکارا پکار کب کے جاتا عبادت کر دیے. ہے؟ نہیں نہیں نہیں، غلط ہے. تو آپ خود غلط ہو رہے اپنے حساب سے. غلط آپ خود ہے. کہہ رہے ہو کہ پکارنا عبادت ہے، تو میں نے کہا آپ اپنے والد کو پکارے وہ عبادت ہوئی، آپ نے کہا نہیں. ہم نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام پرندوں کو پکارے وہ عبادت ہوئی، آپ نے کہا نہیں. تو آپ تو خود اپنے بارے میں اپنا عقیدہ نہیں بتا پا رہے ہیں. اور ایک حدیث شریف ہم دار القطنی کی پیش کر دے رہے ہیں آپ کو ماننا ہے مانیے ورنہ مت مانیے. حضور نہیں، پاک آپ صلی کی اللہ علیہ کیسے بات مان وسلم. لے بھائی؟ کہاں آپ گھما رہے بات؟ کیوں؟ ہم ابراہیم تو علیہ اللہ کے السلام رسول کہاں کی، چل گئے آپ؟ ہم اللہ آپ کو کے رسول آپ کی تو ہم ہی بات کر رہے ہیں بھائی آپ کے سامنے. اچھا آپ کہاں اتنی ساری ہم حدیث شریف آپ کو پیش کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم کہیں راستہ گم جاؤ ہاں تو تم یہ پکارو کہ اللہ کے بندو ہماری مدد کرو. امام احمد بن حنبل وہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے غیب شدہ ایسے بندے ہیں جو اللہ نے تمہاری مدد کے لیے مقرر کر دیے ہیں. تم ان کو پکارو گے تو تمہاری راستے تمہیں راہ دکھا دیں گے بھٹکے ہوئے راہ کو. آپ کہتے ہو کہ نہیں حدیث یہ سے شرک تھوڑا ہے. ریفرنس دیجیے گا. ہاں، ہم آپ کو وہ ریفرنس بھی بھیج دیں گے، آپ کو اسکین بھی بھیج دیں گے انشاءاللہ.
हाँ ٹھیک ہے. وہ اور اس کو پھر ہم نے بولیے. کہا سورہ تحریم میں اللہ نے فرما دیا کہ مسلمانوں کے مددگار اللہ ہے، اس کے رسول ہے، جبریل امی ہے، لیکن آپ ہوں اس کو نہیں مانتے. تو اس کو پکارنا یہاں کہاں بولا گیا کہ اللہ کے ارے فرشتوں کو پکارو؟ ارے اللہ کے بندے، فرشتے تو مدد اللہ نے کریں گے بھائی. مددگار آپ کو بنایا ہے، مددگار. تو جو مددگار ہوتا ہے وہی تو مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے مدد تو کرتا ہے لیکن ہاں پکارنے کا تو بھیا یہاں ہم ان سے آپ مدد مطلب مانگیں گے پکار نا. نہیں سکتے. جو مدد کرتا ہے ان سے تو ہم دیکھیے بھائی مدد مانگیں گے. دیکھیے ایک طرف اللہ کہہ رہے کہ مدد کر سکتے فرشتے آ کے، ہاں لیکن دوسری طرف اللہ نے منع کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا ہے. تو پھر آپ تو کیوں اللہ سے مانتے اگر ہیں؟ ہم مدد مانگیں تو اللہ فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد کر سکتا ہے. اچھا اس تو میں کیا یعنی غلط ہے؟ ہاں تو اس میں اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے مدد کر سکتا ہے، تو اللہ رب ہوں العزت اپنے رسول کے ذریعے ہماری مدد کرتا ہے، ہاں اپنے کر ولیوں سکتا کے ہے، ذریعے ہماری مدد بے کرتا ہے. شک کر سکتا ہے، لیکن آپ ہاں ان کو پکار نہیں کیوں سکتے نہیں میرے بھائی. پکار سکتے ہیں؟ جو مددگار ہیں ان کو ہم منع کیوں کر نہیں دیا پکاریں گیا گے؟ نا بھائی. سورہ نہیں فاتحہ منع منع کیا کیا گیا ہے. گیا، سورہ جن منع کیا گیا، سورہ جہاں بھی نمل میں منع منع کیا کیا گیا ہے گیا، نا، سورہ نساء میں منع کیا گیا. جہاں بھی جو آپ آیت کریمہ ہاں بتا رہے ہیں نا، جہاں جی. بھی منع کیا گیا ہے اس کی تفسیر کو پڑھیے گا، وہاں پر ہی بتوں تفسیر سے مدد مانگنے کو منع کیا گیا ہے. ہم پڑھ چکے ہیں بھائی، پڑھ لات و چکے ہیں ہم عزا پورا. سے، لات و عزا جس کی پوجا کیا کرتے تھے وہاں مشرکین لات و مکہ. عزا نہیں لکھا ہو گیا، وہاں ارے صرف حضرت اللہ کی تفسیر پڑھیے، بات. تفسیر. وہ جس کے بارے میں بھی ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہاں کہ مورتیوں سے نہیں مدد مانگو. وہاں ڈائریکٹ میں نے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مدد ہاں مانگنا. تو اللہ کے اس میں علاوہ سب کسی کا سے رد ہے مدد نہیں بھائی، مانگنا ہے تو ولیوں کا وہاں بھی رد آپ، ہے. نہیں نہیں ولیوں سے مدد مانگنے کا کہیں رد نہیں ہے. وہ تو اگر ولیوں سے بھائی مدد ایک مانگنے کا منٹ ایک رد ہے. منٹ ایک منٹ ایک منٹ آپ بول رہے کہ ولیوں سے مدد مانگنے کا رد نہیں ہے؟ ایک دم نہیں ہے. ایک دم نہیں. اللہ بول رہے کہ میرے علاوہ کسی سے نہیں مدد ہاں تو مدد نہیں اللہ کے مانگنا. علاوہ کسی اللہ کے دشمن سے مدد نہیں مانگنا ہے. اچھا ہاں کیا اسی لیے ہم آپ کو کیا کہہ رہے ہیں نا لاجک کہ پیش کر صحیح رہے بھائی آپ. بخاری کی حدیث شریف میں حضور نے خود فرمایا ہے کہ قرآن میں اگر بغیر علم کے کوئی اپنی رائے کو داخل کرتا ہے وہ جہنمی ہے. جیسے آپ ہی بغیر اپنی رائے کو علم کے داخل کر رہے ہیں آپ کہ اپنی ہم رائے کو داخل رہے کر ہیں. رہے ہو. آپ کر رہے ہو نا، آپ ہم کہہ رہے ہیں آپ مفسرین کو پڑھیے، آپ کہتے ہیں مفسر کو چھوڑیے. آپ غیر مفسرین مقلد کا اہل حدیث آیت ہو کا گئے کیا؟ ترجمہ میں آپ بدل کر رہے ہیں، آیت کا ہم نہیں بدل ترجمہ ہی کر گھما رہے دے ہیں. رہے ہیں. آپ اب بورے ولیوں دیوبندی سے ہیں، مدد مانگنا جائز ہے. ایک دم یہاں تو جائز ہے. صاف منع کیا اور گیا ہے اس کہ کو آپ اللہ کے کے علاوہ دیوبندی، کسی سے مدد نہیں اس کو مانگنا ہے. آپ کے تو اس میں دیوبندی ولیو حضرات بھی کہاں جائز، گھسا دے رہے ہیں آپ. اس کو آپ کے دیوبندی حضرات بھی جائز سمجھتے ہیں. ہم کو ادھر نہیں جانا بھائی، کیوں آپ نہیں کہاں جانا ہے گھسا رہے بھیا؟ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ اولیاء کرام سے مدد مانگنا شرک ہے تو آپ کے دیوبندی میں مشرک ہو رہے ہیں نا. ہیں؟ وہ تو آپ کے منع اشرف علی کرتے ہیں تھان مدد مانگنے کیسے سے. مدد؟ آپ کے اشرف علی تھانوی مدد مانگ رہے ہیں. نہیں نہیں آپ نہیں کے کہاں کیا سے نام مدد ہے رشید مانگ رہے احمد ہیں؟ گنگوہی غلط لکھ مدد دیا مانگ رہے ہیں. کسی نے، غلط لکھ دیا ہوگا، مس اچھا ان کی پرنٹنگ ہوگا. کتاب ہے وہ غلط لکھے ہیں. ہاں غلط ہو گیا ہوگا. اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے لیکن حیات المسلمین، اس میں اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے مددگار ہیں. غلط لکھا ہوا ہے. اشرف علی تھانوی مشرک نہیں ہوا. یہی ہم یہ کہتے چیز ہیں غلط ہے. دیوبندیوں کا دوگلا اصول ہے کہ دیوبندی جو ہے نا صرف سنیوں کو مشرک کہتے ہیں، لیکن خود اپنی کتابوں میں لکھ کے رکھے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی مددگار ہیں، دیوبندی مولوی بھی مددگار ہیں. تو اس وقت آپ لوگوں کی زبان میں لقوہ مار دیتا ہے. ابھی کہاں گھسا رہے بھائی؟ بات آپ سے کر رہے، آپ سچ بول نہیں رہ پا رہے ہیں، کہیں اور ارے گھسا حضرت دے رہے میرے بات آپ. پاس ساری کتابیں موجود ہیں آپ لوگوں کی. حیات المسلمین میرے پاس ہے جس میں اللہ کے رسول کو مددگار لکھا ہے آپ کے اشرف علی تھانوی نے. ارواح ثلاثہ میرے پاس موجود ہے جس میں لکھا ہے ہم کہ، اشرف علی تھانوی کو نہیں فالو کرتے، ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے تو ہیں. یعنی آپ اہل ٹھیک ہے، حدیث ہیں، دیوبندی نہیں ہے. ہم اہل حدیث نہیں، ہم قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. آپ دیوبندی کس کو نہیں ہے فالو آپ. کرتے ہیں؟ آپ کس کو فالو کرتے ہیں میرے ہم بھائی؟ الحمدللہ قرآن و سنت اجماع اور قیاس اور اپنے اکابرین کو بھی فالو کرتے ہیں. تو آپ بھی اہل حدیث ہو گئے پھر. کیوں؟ ہم تو اپنے ٹھیک ہے، اکابرین کو مان رہے ہیں، سلف صالحین کو مان رہے ہیں، سلف سالین کو اجماع اور ہم بھی قیاس کو مانتے ہیں. مان رہے ہیں. ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں، اس کے بعد جو بھی اپنے چین ہے، اکابرین کو نہیں مانتے جو ہیں. بھی چین سب کو مانتے ہیں بھائی ہم. ہاں تو پھر اپنے اکابرین کی کتابوں کا کیوں انکار کر رہے ہیں آپ؟ ہم کیا بول رہے ہیں؟ کقرآن و حدیث سے بات، پھر آپ اکابرین میں نہیں چل نہیں جا رہے ہیں. ہم دیکھیے آپ کو قرآن سے دیکھیے میرے دلیل دے بھائی، رہے ہیں. آپ بات نہیں کر پا رہے ہیں. آپ سے یہاں صاف بات ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا. آپ زبردستی اولیاء اللہ کہاں سے فٹ کر رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا ہے تو ہوں. اللہ کے رسول نے یہ جو حکم دیا ہے کہ تم جب راستہ بھٹک جاؤ تو غائب شدہ تو اس بندوں سے، آیت کا مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ اس تو آیت یعنی کا اللہ کے مطلب کیا ہے؟ رسول نے شرک کا حکم دیا، آپ یہ کہنا نہیں چاہ نہیں، رہے ہیں. ہم آپ سے کیا بول رہے ہیں؟ میرا حدیث پہ ریسرچ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ حدیث پتہ نہیں شریف آپ میں اگر کس. آپ کا ریسرچ نہیں ہے تو میرا حدیث شریف میں ریسرچ ہے، الحمدللہ ہم آپ کو بتائیں گے. ہم سنن کریں گے تب دارمی نہ سنیے، بات کریں گے سنن آپ سے آگے. دارمی اور دارالقطنی کی حدیث شریف سن لیجئے. صحابی رسول کا عقیدہ آپ کو بتا دے رہے کہ صحابہ اکرام خود اللہ کے رسول سے غیب میں مدد مانگتے تھے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں ہیں. آپ وضو بنانے کے لیے وضو بنا رہے تھے. اچانک سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی. امہت المومنین نام میرا یاد نہیں آ رہا، حضرت سلمہ یا کون تھی، وہ فرماتی یا رسول اللہ
کیا وہاں وضو خانے میں کوئی اور تھا؟ حضور نے فرمایا نہیں. بولے یا رسول اللہ آپ نے کس کی مدد فرمائی؟ تو حضور نے فرمایا کہ مکہ کے ایک شہر میں ایک شخص نے مجھ سے مدد مانگی. اہل قریش سے اور ان کا جو ہے معاہدہ ہو گیا تھا جنگ کا، لیکن اچانک سے اہل قریش نے اس جنگ کے معاہدے کو توڑ کر ان پر حملہ کر دیا، جس کے لیے میں نے کہا کہ تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی. تو مکہ اور مدینہ کئی میل کا فاصلہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہے وہاں سے حضور کو پکار رہے ہیں اور حضور مدد بھی فرما رہے ہیں. تو یہ آپ کے مطابق، آپ کے دیوبندیوں کے مطابق صرف دیوبندی ہی مسلمان ہے، باقی صحابہ بھی مشرک ہے معاذ اللہ. ہم آپ سے آیت کا مطلب پوچھ رہے، آپ کہاں گھس رہے ہیں؟ تو آیت کا مطلب آپ آپ کوئی بتائیے گا عالم نا نہیں، مجھ ہم سے. ریسرچ نہیں کیے ہوئے بھائی، ہم نہ عالم، ارے ہم حضرت اسٹوڈنٹ آف آیت کا پیڈی. مطلب آپ نہ مجھے بتائیے گا ہم کہ تو آپ کو دیوبندی بتا خود دیا، آپ غیر اللہ ماننے سے کو مدد تیار مانگ ہی رہے نہیں ہیں، ہے. صحابہ اکرام خود اللہ سے مدد، اللہ کے رسول سے مدد مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیوبندی اور صحابی رسول اور ہم اہل سنت سب مشرک. سورہ فرقان 68، ہوں اس آیت کا مطلب کیا؟ آپ بتائیے، میں حافظ قرآن تھوڑی ہوں. تو آپ چیک کریے بھائی، آپ بتائیے نا آیت کریمہ کیا ہے. جا کے ریسرچ کریے. یہاں بھی منع کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا. ہاں، تو جہاں بھی منع کیا گیا وہاں پر ہی بتوں سے مدد مانگنے منع کیا گیا ہے. بتوں سے نہیں، اللہ کے علاوہ سے منع کیا. تو بتوں اگر سے نہیں اللہ منع کے کیا. علاوہ اللہ سے تو یہ بھی مدد تو کیا کہہ گیا، سکتے تھے بتوں سے مدد مت مانگو. یہاں تو منع کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو. تو یہ صحابی رسول آپ کے نزدیک مشرک ہو گئے اور اللہ کے رسول ہم مدد آپ سے فرما کے کیا بول مشرک رہے ہو ہیں؟ گئے. آپ کہاں گھسا رہے ہیں؟ اب یہی تو آپ کی فالٹ ہے، آپ کے اندر. ارے آپ کے اندر فالٹ ہے نا، آپ ایک تو اپنی جہالت بھرے دماغ سے فتویٰ دے رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، تو پھر آپ کے مطابق اللہ کے رسول بھی معاذ اللہ یہ فتویٰ ان کے اوپر بھی لگ گیا، صحابہ پہ بھی لگ گیا، تو یہاں آپ خاموش ہو جا رہے ہو. تو آپ نہ بتاؤ گے کہ آخر اس آیت کا کیا مطلب ہو رہا ہے کہ اللہ نے ایک طرف اللہ فرما رہے کہ میرے سوا کسی سے مدد مت مانگو، لیکن ہم دوسری تو آپ کو طرف ہے کہ اپنا اللہ کے مطلب رسول بتا دیے، مدد آپ کر رہے ہیں. سمجھنے کو تیار نہیں. آپ چھوڑ تو دیے، ٹائم آپ ویسٹ نہیں، کر رہے آپ میرا. آپ سمجھنے کے لیے نہیں، آپ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول معاذ اللہ تمام صحابہ مشرک ہے، تمام مسلمان مشرک ہے، تمام سب مومنین ہمارے مشرک ہے، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل یہ لیکن آپ ان ہماری کی بات کو جان ہے. نہ مان رہے. ان آپ کی تو ان کو بات کو ہم مشرک کہہ مان رہے رہے ہیں. ہیں. آپ اشرف علی تھانوی ہم کو صحابہ مشرک سے نہیں ہی مان رہے. محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے ہی محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے ہی محبت کرتے ہیں، تو ان سے دیگر جو مدد بھی مانگنے والے کو مشرک کہہ رہے اکابرین ہیں ہیں آپ. سب سے محبت کرتے ہیں. جتنے بھی نبی، ولی، علی رضی اللہ تو تعالی ہم سب یہی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سب مدد سے کرتے عقیدت ہیں ہے. تو ان کو مشرک مدد کیوں کسی کہہ سے رہے ہیں؟ نہیں مانگتے ہم. کہاں مشرک کہاں کہہ رہے ہیں؟ ہم مدد تو قرآن کہہ رہا مدد نہ مانگنا. ہاں، تو قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ مددگار ہے، مدد طلب کرو. کہاں کہہ رہے ہیں؟ جو کہاں؟ سورہ تحریم میں اللہ پاک نے خود فرما دیا مسلمانوں کے مددگار اللہ، اس کے رسول ہے، جبریل امی ہے، نیک مومنین ہے. اس کو آپ نہیں مان رہے. آپ کہہ رہے کہ اچھا ٹھیک ہے مددگار ہے لیکن مدد نہیں مانگیں گے. یہ وہ کیسے مدد جہالت جو والی بات ہوئی؟ دیکھیے وہ جو مددگار ہے ہوں تو لیکن ان سے کس پکارنے معنی پہ مانگنا چاہیے. مددگار ہے؟ اچھا تو کس معنی میں مدد مددگار ہے؟ جو فرشتے مددگار ہے تو ہاں، مدد تو وہ کریں گے، فرشتے اللہ کی غائب حکم ہے یا سے کریں گے. ظاہر ہے؟ لیکن فرشتے غیب میں ہے تو غیب میں مدد، لیکن فرشتے آپ ان مدد سے کر نہیں سکتے ہیں لیکن اللہ کے رسول غیب میں مدد نہیں کر سکتے. مدد دیکھیے، مدد ہر کوئی مدد کر سکتا ہے، لیکن آپ پکار نہیں سکتے کسی کو. کیوں نہیں مسئلہ پکار یہ ہے، سکتے ہیں؟ جب یہی تو مسئلہ مددگار ہے ہے بھائی. بندہ تو ہم اس کو کیوں نہیں پکار سکتے نہیں مدد کے پکار لیے؟ سکتے آپ. دلیل پیش کیجئے نا. تو پیش تو کر دی، تو اتنی بھیا ساری اس دلیل ہم پیش دلیل کی سے ہے. تو آپ بھی مشرک ہو رہے ہو نا. آپ کہتے ہو نہیں ہم تحت الاسباب پکار سکتے، ایسے نہیں پکار سکتے. آپ کے پاس تو دلیل ہی نہیں ہے تحت الاسباب پکارنے کی. تحت الاسباب پکارنے